18 پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شروع ہی میں اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کامیاب کون ہے۔ کامیاب وہ ہے جو جنت حاصل کر لے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو 7 صفات بتائی ہیں، اور ایمان کے بعد 7 یہ صفت شروط کے طور پر اللہ رب العالمین نے گنائے ہیں کہ یہ صفتیں اگر تمہاری زندگی میں رہی تو ایسی صورت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ 7 صفات کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ اور یہ فلاح کا جو لفظ ہے، افلح، فلاح کہتے ہیں اس کامیابی کو جس کامیابی کے بعد پھر کسی خسران اور کسی ناکامی کی کوئی تصور نہ ہو، ایسی کامیابی۔ تو گویا کہ قیامت کے دن جو لوگ جنت پالیں گے یقیناً وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور ایسی کامیابی ان کو ملے گی جو کبھی بھی وہ ہار کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیت گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ کامیاب ہونا ہے تو یہ 7 نسخہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ یہ 7 نسخہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا نسخہ اللہ رب العالمین نے کہا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو لوگ اپنے نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز میں 2 چیز ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ آدمی رکوع کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، لیکن دل اس کا مستحضر نہیں، دل اس کا اللہ رب العالمین کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے، کسی اور چیز کی طرف کھویا ہوا ہے اور نماز میں رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے۔ تو یہ والی نماز میں اللہ رب العالمین نہیں کہہ رہا۔ اللہ رب العالمین وہ نماز کی بات کر رہا ہے کہ جو لوگ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، جہاں ایک طرف اپنا جسم اللہ کی بندگی کے لیے جھکتا ہے، وہیں دل بھی مستحضر ہے، اللہ رب العالمین کے دھیان لگائے ہوئے وہ ہے، اور ساری چیزیں جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاں اسی طریقے سے جیسے کہ بادشاہ کے سامنے آدمی کھڑا ہو تو کتنا ادب کا ملحوظ رکھتا ہے اور کتنا ہی ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بادشاہ جو کچھ بول رہا ہوتا ہے ساری چیزوں کو وہ دھیان سے سنتا ہے۔ تو وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے کسی بادشاہ کی کوئی اوقات نہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ بادشاہت ہے، تو پھر ہم اس کے سامنے جب کھڑے ہوں اور ہمارا جسم اللہ کی عبادت کی طرف ہو اور دل کہیں اور کھویا ہوا ہو، تو یہ ایک طریقے سے ہماری نماز میں کمی ہے۔ تو سب سے پہلی صفت کہا گیا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو لوگ اپنی نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لوگ لغو چیزوں پر اعراض کرتے ہیں یعنی لغو کاموں سے دور رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس بات کو بیان کیا ہے کہ لغو کاموں سے دور رہتے ہیں، یہ دوسری شرط رکھی ہے۔ لغو کام کہتے ہیں کہ جس کے اندر دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو، ایسے کام میں اگر کوئی شخص لگا ہوا ہے تو ایسی صورت میں وہ لغو چیزوں میں پڑا ہوا ہے۔ اور آج کے دور کی سب سے بڑی لغو چیز کیا ہے؟ وہ موبائل ہے۔ اگر اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو نفع بخش بھی ہیں، دنیا کے فائدے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ پڑھ بھی سکتا ہے، ایک بزنس مین اس میں بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، وہ ساری چیزیں جو زندگی کے فائدے اور دنیا کے فائدے کے لیے ہیں، اگر اس طرح کی چیزیں وہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اخروی اعتبار سے بھی جیسے کہ موبائل میں بڑے بڑے علماء کے بیانات ہیں، تسبیح، تحلیل، ذکر و اذکار کی بہت ساری دعائیں موجود ہیں، اور اس طریقے سے کتابیں موجود ہیں، ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ ان 2 چیزوں کے علاوہ کوئی بھی چیز میں وہ پھنسا ہوا ہے تو یہ لغو کام ہے۔ اور مومنوں کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ لغو کاموں سے دور رہتے ہیں، لغو کاموں میں نہیں پڑتے۔ تیسری صفت یہ بتائی والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے آپ نے تفصیلی بحث 2 جمعہ میں سنا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو نکالنا ہے، کتنا نکالنا ہے،
کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے کیا فائدے ہیں اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے کیا نقصان ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ نے سنا۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ اصل کامیابی پانی ہے، کامیابی تمہیں ملنی ہے، تو اسی صورت میں یہ تیسری چیز کیا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو لوگ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا سینٹنس کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے عریانیت اور اسی طریقے سے تمام قسم کے فحاشی کے جتنے سارے اسباب ہیں وہ ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے صرف ایک راستے کو حلال کیا، وہ ہے بیوی، وگرنہ کوئی اور دوسری چیز کسی بھی طریقے سے آدمی جو ہے پڑا ہوا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کے خلاف ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو منع کر دیا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو لوگ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ جو لوگ اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، کہ اگر امانت دی جائے تو ایسی صورت میں اس میں خیانت نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو کچھ امانت رکھی جائے اس کا پورا اسی طریقے سے لوٹا دیتے ہیں جس طریقے سے امانت رکھی گئی ہے۔ اور کہا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو کچھ عہد و پیمان کیا جائے اس کو وہ نبھاتے ہیں، جو کچھ اس وعدہ کیا ہے ایسی صورت میں وہ نبھاتے ہیں۔ آج دیکھیں کتنی وعدے خلافیاں ہیں، جھوٹ کے اوپر جھوٹ ہیں، وعدے خلافیاں ہیں۔ ہم مسلمانوں کے نزدیک بہت ساری وعدے خلافیاں ہوتی ہیں، لہذا ان چیزوں کی پابندی ضروری ہے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور کہا والذین هم علی صلاتہم محافظون، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو بیان کی وہ نماز کے تعلق سے ہی بیان کیا، اور پھر آخری چیز بھی بیان کیا کہ نماز ہی کے تعلق سے۔ پہلی چیز جو بیان کی گئی وہ نماز کو مستحضر ہو کر کے اللہ رب العالمین کے لیے اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہتے ہوئے نماز کو قائم کرے، اور دوسری جو آخری میں یہ جو لفظ بتایا گیا کہ حفاظت کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور اس میں کنٹینیو اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی پیاری بات سمجھائی ہے کہ انسان کی زندگی میں 4 چیزوں کی ضرورت ہے، جس کے بغیر انسان کی زندگی جو ہے وہ رہ ہی نہیں سکتی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پانی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کھانا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ آگ۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ ہوا۔ یہ 4 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں اگر نہیں پائی گئی تو اس کی بقا کے لیے خطرہ ہے، لہذا انسانی زندگی کی بقا کے لیے ضروری چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں اس چیز کو بیان کیا ہے فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے جہاں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اس چیز کو خصوصی طور پر بیان کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک نشانی دے دی تھی کہ اے نبی آپ کشتی بنائیے، اور اسی طریقے سے جب آپ کے گھر کے تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ جو پانی ہے اللہ رب العالمین یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ پانی، یہ آگ، یہ ہوا، یہ کھانا، یہ 4 چیز جو ہیں یہ اس میں انسانی زندگی کی بقا ہے، لہذا جس شخص کو یہ 4 چیزیں مل جائیں وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے، لیکن اگر وہ شکریہ نہیں ادا کرتا تو اللہ رب العالمین قادر ہے اس بات پر کہ انہی چیزوں سے اللہ رب العالمین ان کو عذاب دے دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں جیسے ہی وہ تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا، پانی کے چشمے پھوٹے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم جو ان کے اوپر ایمان لے کر کے آئی تھیں وہ سارے لوگوں کو کشتی میں سوار کر دیے، اور باقی کو اللہ رب العالمین جو پانی انسانوں کے لیے رحمت کا باعث ہے اور رحمت ہے اللہ رب العالمین کی، اسی پانی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں پانی اور سمندر سے بچا لیا، وہیں پر
فرعون اور اس کی لشکر کو ڈبا کر کے اس طریقے سے ہلاک کر دیا۔ یہ پانی رحمت بھی ہے، مگر پانی کی ناشکری کی جائے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہوا کے ذریعے سے قوم عاد کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کیا، کہا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ۔ اللہ رب العالمین نے قوم عاد کے تعلق سے بیان کیا کہ ان کو اللہ رب العالمین نے ہوا کے ذریعے سے ان کو ہلاک کیا، مسلسل 7 لیال و 8 ایام، 7 رات 8 دن تک ان پر ہوا چلی اور اس طریقے سے ان کو ہلاک کر دیا گیا، پوری طریقے سے تہس نہس کر دیا۔ اور قوم شعیب کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب ہوا۔ ایک مرتبہ آسمان سے ایک سایہ دکھائی دیا، وہ لوگ اس امید سے کہ ہم سایہ حاصل کریں، وہ سارے لوگ بھاگے بھاگے آئے اور وہاں سے اللہ رب العالمین کا وہ عذاب تھا اور اس طریقے سے شعلے برسنے لگے ان کے اوپر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں بڑی اہم ہیں جو ہماری زندگی میں ملی ہوئی ہیں، ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کی شکریہ ادا نہ کریں اللہ رب العالمین ہلاک کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان کی ہے، کہا وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ہر نبی کی جو امت تھی، جو کافر لوگ تھے، ان کی طرف سے ہر نبی کے اوپر اس طرح کے اعتراض آئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وقال الملأ من قومه، قوم کے جو لیڈر لوگ تھے، سردار لوگ تھے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کر رکھا تھا، جو لوگ کافر تھے، وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات سے جو ہے ان کو جھٹلایا تھا، وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ہم نے ان کو خوشنما بنا دیا تھا، یعنی دنیا کی زندگی ہم نے ان کو دی تھی، خوشحالی کی زندگی تھی، اور اسی طریقے سے وہ کافر قوم تھے، ان کی طرف سے یہ جواب آیا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، کہ یہ تو تمہاری ہی طرح انسان ہے۔ ہر نبی کو کہا گیا، ہر نبی کو یہ کہا گیا کہ یہ تو تمہارے ہی طرح انسان ہے، جس طرح تم کھاتے ہو اسی طریقے سے یہ بھی کھاتا ہے، جس طریقے سے تم پیتے ہو اسی طریقے سے یہ بھی پیتا ہے۔ ان کے تصور میں یہ چیز تھی کہ نبی انسان میں سے نہیں ہونا چاہیے، کسی اور ذات سے ہونی چاہیے، اس طرح کا تصور لیے پھر رہے تھے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی نبی کو بشر کے علاوہ نہیں نازل کیا، ہر نبی کو بشر میں سے بنایا، اور یہ اعتراض تھا قوم کے اوپر، اور کہا وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے تمہاری جیسے بشر کی اطاعت کی تو ایسی صورت میں تم خسارہ پانے والے میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ المومنون میں شروع میں بھی اللہ رب العالمین نے مومنوں کی چند صفات بیان کی، آپ نے سماعت فرمایا۔ کافروں کے حوالے سے بھی چند صفات بیان کی گئی، پھر یہاں مزید مومنوں کے چند صفات بتائے گئے ہیں، اور مومنوں کی جو صفات بتائے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو مومن ہیں یہ صفات ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر صفتیں ہوا کرتی تھیں، جو اچھائیاں، جو اخلاقیاں ہوا کرتی تھیں، وہ اخلاق ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم بھی مومن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی ہیبت سے خوف کھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ڈر سے ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، یہ ایک مومن کی صفت ہے۔ جبکہ کافر، مشرک اور منافقین جو لوگ ہیں وہ لوگ گناہ کرتے ہوئے، جرائم کے ارتکاب کرتے ہوئے وہ خوف نہیں کھاتے۔ مومن کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی ہیبت ان کے دلوں میں طاری ہوتی ہے، ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ نیکیاں کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کہیں
اللہ رب العالمین نے جو ہم نے اللہ کے لیے نیکیاں کی ہیں وہ نیکیاں اللہ رب العالمین نہ قبول کرے تو اس چیز سے بھی ڈرتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ رب کی آیتوں پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ نشانیاں بتائی ہیں اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں ان تمام چیزوں پر ایمان ہے۔ سن لیا، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر دی، یہ صفت ہونی چاہیے۔ آج تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ہی مسلمان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو پڑھنے سے پابندی لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ باضابطہ وہ اپنے بیانات اور اس طرح کے جگہوں پر جہاں عوام بستی ہیں اور عوام کے سامنے وہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو اگر پڑھ لیا جائے تو اس صورت میں لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ غیر مسلم قرآن مجید پڑھ کر کے ہدایت پاتے ہیں اور مسلمان اگر پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہ المیہ ہیں مسلمانوں کے اندر، اور ہم اہل حدیث کے اندر دیکھیں تو قرآن مجید کی تعلق سے ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس کے سامنے آتے ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو قرآن کو تو پڑھتے نہیں، نہ ہی سمجھتے ہیں، وہ صرف علماء کرام کے بیانات سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے ہماری زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ کم از کم قرآن مجید کو ایک مرتبہ بھی آدمی پڑھے ترجمے کے ساتھ تو سمجھ میں آئے کہ اللہ رب العالمین نے کیسی کیسی باتیں کی ہیں، ایک مسلمان کے لیے کیسی کیسی رہنمائی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رب کی آیت کو ہی نہیں پڑھتے تو کہاں سے ایمان لائیں گے، اور کہاں سے ان کے دل میں اللہ رب العالمین کے لیے محبت پیدا ہوگی، اور کہاں سے اللہ رب العالمین کا خوف ان کے دلوں میں طاری ہوگا۔ تیسری صفت یہ بیان کی والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو لوگ اپنے رب کے یہاں شرک نہیں کرتے، ایک رب کو مان لیا، توحید پرست بن گئے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، نہ اللہ کی عبادت میں، نہ اللہ کی ربوبیت میں، نہ اللہ کی الوہیت میں، نہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں، کسی بھی چیز میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ مومنوں کی صفت ہے۔ اور کہا والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، اور جو لوگ جو کچھ دیتے ہیں جو عطا کیا گیا ہے، وقلوبهم وجلة، ان کا دل ڈر رہا ہوتا ہے، کب کپی تاری ہوتی ہے، انهم الى ربهم راجعون، کس بات سے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ان کو لوٹ کر کے جانا ہے، کل قیامت کے دن ان کو حساب دینا ہے۔ کہیں ان کی یہ نیکی اللہ کے دربار میں قبول نہ ہوا تو اس چیز سے بھی وہ خوف کھاتے ہیں۔ کہا اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، یہی لوگ نیکی اور بھلائی میں جلد بازی کرنے والے ہیں، وهم لها سابقون، اور یہی لوگ سبقت کرنے والے ہیں، یعنی تمام لوگوں سے جیت جانے والے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ جانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان صفتوں کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ ان کی اچھائی کو بیان کیا کہ یہی لوگ دوسرے لوگوں سے سبقت کرنے والے ہیں اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی فکر و تدبر سے کام لینے کی ایک بات کہی ہے کہ انسانوں کو اللہ رب العالمین جس طریقے سے ایک کسان کوئی بھی کھیتی کرتا ہے تو وہ زمین پر دانے وغیرہ بوتا ہے، تو اللہ نے اسی طریقے کی بات کہی ہے کہ انسانوں کو ہم نے زمین میں بو دیا ہے، انسانوں کو زمین میں بو دیا ہے۔ اللہ نے کہا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی وہ ذات ہے جو تمہیں زمین میں بو دیا ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین بتانا یہ چاہتا ہے کہ آدمی دیکھے زندگی میں جس طریقے سے وہ کھیتی کرتا ہے، ایک کسان اپنے کھیتی میں جو کچھ دانے ڈالتا ہے اس کو بو دیتا ہے،
وہ کھیتی پک جانے کے بعد اس کو کاٹنا ہی کاٹنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان کو جو کہ اس دنیا کے اندر بو دیا گیا ہے، جیسے ہی اس کی اجل آ جائے گی، جیسے کہ اس کی مقررہ مدت آ جائے گی تو اس کو کاٹ دیا جائے گا۔ وہ ہمیشہ کی زندگی یہاں جینے والا نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے اللہ رب العالمین نے موت رکھی ہے اور اسی کی تیاری میں آدمی زندگی گزارے، تاکہ اللہ رب العالمین نے یہ اس بات کی طرف احساس ہو انسان کو، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس طرح کی بات کہی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کے ایک منظر کو بیان کیا، کہا الم تکن آیاتی تتلی علیکم ما کنتم بہا تکذبون۔ اللہ رب العالمین کہے گا کیا ہماری آیتیں تمہارے اوپر تلاوتیں نہیں کی جاتی تھی؟ ما کنتم بہا تکذبون، اور تم اس کو جھٹلاتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا کشوتنا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا منها، اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال لے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم یہاں سے اللہ تو نکال لے، اگر ہم اس کے بعد بھی اسی راستے پر چلے تو ایسی صورت میں ہم ظالم قرار پائیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین کہاں دوبارہ مہلت دے گا کسی کو؟ قال اخشوا فیہا ولا تکلمون، اللہ رب العالمین بڑا زبردست طریقے سے کہے گا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ اور مجھ سے بات نہ کرو۔ آج دنیا میں اللہ رب العالمین نے بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ 5 وقت انسان اللہ رب العالمین کے دربار میں جو کچھ بات کرنا چاہے گنہگار ہیں، لیکن موقع اللہ رب العالمین نے دیا ہوا ہے کہ کوئی بھی گنہگار سے گنہگار آدمی بھی اللہ رب العالمین سے بات کرے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ایک بہت اچھا سنہرا موقع عطا کیا ہے، مگر قیامت کے دن اگر یہ کہہ دے کہ خاموش ہو جاؤ اور کوئی بات نہیں کرنا، ایک بھی زبان سے آواز نہیں نکالنا، تو پھر ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی بات نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو حالت ہوگی وہ ایک عجیب نمونہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ اس بات کو بھی بھول جائیں گے کہ اپنی امتوں نے ان کو کیا جواب دیا تھا۔ ایسی خوف اور ہیبت ان کو طاری ہوگی اللہ رب العالمین کے سامنے۔ پھر ہماری کیا مجال ہے اور ہماری کیا طاقت ہے کہ اللہ رب العالمین سے کوئی بات کرے؟ آج ہمارے سامنے، ہم تو دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی آفیسر کے سامنے ہم زبان درازی نہیں کر پاتے، وہ کچھ کہہ دے، وہ کچھ ڈانٹ دے، چاہے وہ غلطی پر ہے، اس کے باوجود ہماری زبانیں نہیں کھلتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کے سامنے ہماری کیا زبانیں کھلے گی؟ آج وقت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے بات کریں، آج وقت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، آج وقت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کریں۔ لیکن قیامت کے دن اگر ہم نے اس دنیا کو صحیح طریقے سے نہیں گزارا تو پھر سمجھیے کہ قیامت کے دن بہت پچھتانا پڑے گا، اور اللہ رب العالمین بھی اگر ایک مرتبہ کہہ دے کہ خاموش رہو اور کوئی بات نہیں کرو تو پھر ہمارا بیڑا غرق ہو گیا اور اس طریقے سے ناکام ہو گیا۔ اللہ رب العالمین صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کے اوپر اب محنت کرنے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے صوم و صلات کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام میں جمع فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔